یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو سنی جاتی ہے؟ یعنی اسمع، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سنتے ہیں، یہاں اسمع سے مراد ہے جو قبول کی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، رات کے جو آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے نا وہ سنی جاتی ہے اور وہ قبول کی جاتی ہے، اور نماز کی جو آخر میں دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول کی جاتی ہے. دوسرے پورشن میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلی بات، رات کا جو آخری حصہ ہے کتنا اسپیشل ہے ہماری زندگیوں کا، اور میں اور آپ اس مومنٹ کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح اس کے شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لے کے آتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، اور اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. اللہ اکبر، ہمیں سے کون شخص ہے جو ان اپرچونیٹیز کو یوز کر لے. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہ گناہوں میں ڈوبا پا ہے میں اس کو معاف کر دوں. صحیح بخاری کی 1145 اور صحیح مسلم کی 758 نمبر حدیث ہے. ہمیں سے کون سے جو ان مومنٹس کو ویٹ کرے گا؟ اینڈ سبحان اللہ، آج کل کا جو ٹائم ہے ونٹرز اٹس ایزیئر. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ جو سردیاں ہیں یہ تو مسلمانوں کے دن ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا آسان اور قیام کرنا بھی آسان ہوتا ہے، کہ لمبی راتیں انسان رات کو 8 بجے سو جائے، 9 بجے سو جائے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اس کی آنکھ نیند پوری ہو جاتی ہے اور وہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. سو ایز کمپیئر ٹو سمرز اٹس ایزیئر. اور سمرز میں دیکھیں سبحان اللہ کبھی کبھی 3:30 بجے، 3:45 بجے فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور آج کل 6:10 پہ فجر کی جماعت ہو رہی ہے یا 6:30 بجے فجر کی جماعت ہو رہی ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. جب ہم گرمیوں میں لیٹ سو کے صبح فجر پہ اٹھ سکتے ہیں تو ہم سردیوں میں جلدی سو کے تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ، اٹس آل اباؤٹ پلاننگ. اف یو فیل ٹو پلان وی پلان ٹو فیل. سو دا ٹرک از ٹو سلیپ ارلی، رات کو جلدی سونا. اور جو شخص ابھی تک نہیں شروع کر پایا اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم 2 رکعت سے شروع کرے، صرف 2 رکعت ہی ادا کر لے، کافی ہے اس کے لیے. وہ بس 15 منٹ پہلے اٹھ جائے، فجر کی اذان سے 15 منٹس پہلے. اور فجر کی اذان یعنی فجر کا نماز کا ٹائم داخل ہونے سے آپ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کے وضو کریں، کم از کم 2 رکعت اور وتر ہی پڑھ لیں. And then when you start praying it you will feel it's less. مجھے تو دعا کا صحیح ٹائم نہیں مل رہا، مجھے تو قرآن مزید پڑھنا ہے. And then you will want more and more and more. And پھر آپ کے لیے آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ بھی کم ہو جائے گا، اور پھر آپ کے لیے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے بھی کم ہو جائیں گے. And then you will start loving it. اور جو شخص بہت ٹرائی کرنے کے بعد ان ورسٹ کیس میں بات کر رہا ہوں نہیں پڑھ پایا آج تک، تو کم از کم وہ اسٹارٹ تو اسے کرے کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکھتے پڑھ لے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو تلقین کی تھی کہ تم رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، تو اللہ کے صحابہ کو تلقین کی. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں ایک بیسٹ فرینڈ جو اپنے بیسٹ فرینڈ کو نصیحت کرتا ہے نا، بڑی کمال کی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے جبریل علیہ السلام، ملائکہ میں سے. تو انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمن قیام اللیل، مومن کا جو شرف ہے نا، عزت ہے، آنر کس چیز میں ہے؟ قیام باللیل، قیام باللیل، رات کے اٹھ میں قیام کرنے میں.